میرے بچے، میں گیا ادھر پروگرام کرنے تو انہوں نے کہا جی دم کرانا ہے، یہ ہمارا بچہ اوپر چھت سے گر پڑا ہے۔ میں نے کہا بھی پیسے آپ جائز کیش پہلے کرتے، دور ہی ایسا ہے، دم پہلو کر دو بعد پیسے نہیں ملتے۔ میں گیا ہاسپٹل تو وہ بچے دیا رپورٹاں ساریاں ٹھیک، کوئی سمجھ نہ آئے بھی یہ بچے نو ہویا کی۔ تو میں انہوں نے کہا بھی وہ جڑا پردہ جا لاندے نا ڈاکٹر حضرات، لڑکے کی والدہ والد ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور ادھر ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ جائیں۔ تو ہر آدمی کے پاس اپنا ہنر ہوتا ہے، تو میں فوراً کیا انہوں نے، بھئی آپ کو پنجابی آتی ہے نا؟ کیونکہ ساڈے پاکستان چ رواج ہے ایک کڑیاں گل سارا دن اردو چ کرن گیاں، گالاں پنجابی چ کڈن لگ پیندیاں۔ اپنی ماں بولی کی آپ توہین مت کیا کرے کہ جو پنجابی میں بات کرے تو اس کو کہتی اس کو تمیز نہیں ہے۔ بھئی آپ کی یہ مادری زبان ہے، 16 کروڑ عوام پنجابی ہے، 11 کروڑ پنجاب میں ہے، 5 کروڑ ادھر والے پنجاب میں ہے، تو پوری دنیا میں 16 کروڑ زبان پنجابی ہے، تو آپ اپنی زبان کو کیوں نیچے لے جاتے ہیں؟ مادری زبان میں ہم زیادہ سیکھ مت پڑا کرے آپ اپنی پنجابی کو بدتمیزی والی لینگویج۔ میں نے ادھر دیکھا کئی بندے لڑن کا بہانا لاتے ہیں، لڑکیاں لڑکے ایویں کہہ دیے نا تو میرے تو کو آخر تعالیٰ کے عربی کا لفظ ہے انتا مانا ہوتا ہے تم، اردو میں تو کہتے ہیں، انگلش میں یو کہتے ہیں، تمہاری تو وہی ہے نا۔ بولے انگلش میں اگر یو کہیں گے تو اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ تو آپ سوچا کریں کہ ہر زبان جو ہوتی ہے مادری زبان ہے، اپنی زبان میں بات کرنا توہین نہیں ہے۔ یہ میری بیٹیاں میرے بیٹے جو اسکول کالج میں بیٹھے اپنی پنجابی زبان مادری نو تشہیر دی رہی ہو نا، ماں دی زبان ہے نا، گھر چ اسی بولنے۔ میں بڑے بڑے افسراں کو جانا ہے اور میں ویکھیا دفتر سے جدوں عام گل کرتے پنجابی چ گل کرتے، تو پنجابی چ گل کرنا کوئی میرا نہیں۔ میں انہوں نے کیا بھی ادھر بچے کا ماں باپ کھڑا ہو جائے، ادھر ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں، تو میں ادھر جا کے کیا میرے بیٹا آپ نے اوپر سے چھلانگ کیوں لگائی؟ کہتا مجھ میں شکتی آ گئی، میں سپر مین بن گیا اور چھت سے چھلانگ لگا دی۔ وہ ڈاکٹر سر پڑھ کے بہ گئے، بھائی صاحب نے کتوں ایک گیس کھڑیا ہے۔ میں کہ ان جنہوں نے دھکا نہیں دیتا جہاں رات میں ڈرامہ وکھاؤندے جنہیں شکتی مان ڈوری مون، جو بچہ دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں سازہ کرام کو بھی بولوں گا ان کو زبانی مت سکھایا کرے، یہ بلیک بورڈ کا رواج جاری رکھیں۔ بلیک بورڈ پہ جو استاد لکھتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اس لیے ان بچہ دیکھنے سے بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، دیکھنے سے سیکھتا ہے، سننے سے نہیں سیکھتا، کہنے سے نہیں سیکھتا۔ جو بچہ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ اور میں یونیک کو آئی سلوٹ یو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنا پیارا حال دکھا کر، اتنی آنر دے کر ان کو بتایا ہے کہ یہ سکول آپ کو آنر دیتا ہے، مگر جب آپ یہاں سے پڑھ کے جا کر افیسر بن جائیں تو آپ کا بھی پہلا وزٹ اپنے سکول کا ہونا چاہیے۔ آئی سلوٹ یو سر جی، میرے لائق کو حکم ہو تو آپ کا بچہ افیسر حاضر ہے۔ مگر میں افسوس سے کہتا ہوں شیم فار یو، میں افسوس کرتا ہوں ان افیسروں پہ جو پڑھ لکھ کے ان اساتذہ کرام سے اپنی سیٹوں پہ پہنچے ہیں، اور اساتذہ کرام پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہوں، وہ روڈ پہ آ کر ان سے اپنا حق مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ہمارا حقوق دو۔ یہ تو ڈوب مرنے کا مکان ان افیسروں کے لیے کہ آپ اپنے اساتذہ کو سڑک پہ لے کر آتے ہیں۔ یہ چاہیے تو یہ تھا یہ سارے پڑھے لکھے افیسر اپنے اساتذہ کے گھروں میں پہنچتے کہ سر جی جو آپ کا حکم ہے، ہم آپ کی دلیل پہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں مجھے یہ کہنے کا کیوں ضرورت پڑی؟ یہ بچے جتنے ہیں یہ پڑھ کے افیسر بنیں گے، اور آپ نے یہ الوداعی پارٹی جو اسکول سے لی، ہم نے بھی کبھی لی تھی، تو یہ آپ کے لیے یادگار ہے
کہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے جناب جی کلاس فیلو نے ہمیں اتنی عزت سے اسکول سے رخصت کیا، میٹرک پاس کر کے آگے آپ کالج میں گئے، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جب اللہ آپ کو عزت دے، کوئی عہدہ دے، کسی بھی سیٹ پہ جائیں تو آپ اپنے اساتذہ کو اسی نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ سب دیکھیں، یہ مار روڈ گزر رہا ہے، ادھر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، لینڈ کروزر، وی اے، ٹی ایکس، ٹی زیڈ، فارچونر، بی ایم ڈبلیو، فورنگ، اوڈی، الٹس، کلٹس، رینج روور، لیکسی، جی ایم سی، امریکن، کیا سپورٹج، ہونڈا سویک، ٹویوٹا کرولا، اتنی بڑی ہیں کہ اور گنا دوں، یہ ساری گاڑیاں آپ کے پاس ہونی ہیں، مگر فرق کتنا ہونا ہے، جس بابا نے گاڑی آپ کو لے کر دی ہے، آپ نے اس کو کہنا آپ گھر بیٹھیں اور اپنی بیگم کو ساتھ بٹھا کر پیزا ہٹ، فورٹرس ہے نا میرا چن، انج نہ کر، جس طرح ماں باپ نے تینوں گاڑیاں لے کے دتیاں نے، پہلے اگلی سیٹ تے ماں نو نال بٹھایا کر، باپ نو بٹھایا کر، بیگم پچھلی سیٹ پہ ہو تو وہ پوچھے کہ مجھے اگلی سیٹ پہ کیوں نہیں بٹھایا، تو اس کو بولنا یہ سب میرے بابا کی ہیں، اور جب میں اپنی لوں گا تو تب آپ کو اگلی سیٹ پہ بٹھاؤں گا، ابھی تو ہم اپنی لینے کے قابل نہیں ہوئے، میرے بابا نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا۔ میں وہ باتیں کرنے لیے آیا ہوں آپ کے سامنے جو آپ کو ایک سوچ بھی ساتھ دیں۔ یہ میں لائٹ موڈ میں باتیں کر جاتا ہوں سمجھانے کے لیے، ادھر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں جو میں نے گنی ہیں، اس سے بھی زیادہ مہنگی گزرتی ہوں گی، اور یہ اساتذہ اور ماں باپ ایک روڈ ہوتے ہیں، اس روڈ دے اوپروں ساریاں گڈیاں گزر جاندی ہیں، کوئی لاہور پہنچ جاندہ ہے، کوئی لیا پہنچ جاندہ ہے، کوئی جناب امریکہ پہنچ جاندہ ہے، کوئی یورپ پہنچ جاندہ ہے، لاہور کی سڑکوں سے گزر کر ہر کوئی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ جو بچے الوداع ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ میں بات کرنے لگا ہوں، تو یہ اساتذہ اور ماں باپ ایک روڈ ہیں، ان کے اوپر سے گزر کر آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، سی ایم پنجاب بن جاتے ہیں، سیشن جج بن جاتے ہیں، آرمی چیف بن جاتے ہیں، مگر یہ اساتذہ اور ماں باپ وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ اپنے سے سب کچھ آپ کو دیکھ کر، اپنی زندگی میں آپ کو بڑھتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی حسد نہیں کیا، کبھی آپ کے بارے بغض نہیں رکھا۔ اور میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کی اساتذہ جو ہیں وہ عورت ہے، اگر استاد مرد ہے، تو آپ ان میں فرق نہ کیا کریں، جب بھی روڈ پہ یہ جا رہے ہوں تو آپ نے اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر ان کو آئی سلوٹ یو کہنا ہے، وہ رک کر پوچھے بیٹا آپ کون ہیں؟ جی میں فلاں کلاس میں آپ سے پڑھتا تھا تو میں نے رک کے سلوٹ اس لیے کیا ہے، میں اس گاڑی میں بیٹھا ہوں اور اتنی عزت پائی تو صرف آپ کی بدولت پائی ہے۔ مگر آج جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ یہاں فرسٹ ڈویژن آپ نے ہربنسپورہ کیمپس سے، یہ یونیک سکول ہے، اس سے آپ نے جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، محنت کی بدولت کی ہے نا، تو اگر آپ نہ کرتے تو آپ کو اتنا اچھا حال اور اتنی آنر کبھی نہ ملتی۔ مگر ان بچوں کے لیے میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مجھے اچھے نمبر نہیں ملے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دیکھیا ساری موبائل تے نتھوے تے ٹچ فتوے، ایتھے بھی کئی لے کے بیٹھے ہیں، نتھوے تے ٹچ، فتوے تے ٹچ، کٹر کٹن والا ٹچ، کھوتی والا ٹچ، پڑھیا تے ٹچ، ان پڑھ ٹچ، وزیر تے ٹچ، سونا تے ٹچ، کوجا تے ٹچ، تاجر تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، کاری تے ٹچ، جج تے ٹچ، وکیل تے ٹچ، اللہ جاندا جنوں ویکھو ٹچ چلیا۔ جنہ اس موبائل نہ ٹیچ ہویا نا، کدی اپنی تعلیم نال ٹیچ ہوندا تو پاکستان دا پرائم منسٹر بن جانا سی، چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا سی۔ مگر آج دیکھیں یہ ٹچ موبائل کے ساتھ بچے اتنے ٹیچ ہیں، ان بچوں سے میں مخاطب ہوں، یہ اتنے ٹیچ ہیں کہ جناب میں کئی منڈیاں نوں ویکھیا منجی اتھے ڈاؤندے نے جتھے لاگے سوئچ ہوئے، ڈائریکٹ ہی چارجر تنیا ہو گیا، اور ماں باپ آوازیں مارتا رہتا ہے، وہ جی مجھے سنی نہیں گئی،
تے کمبل چ لگے آہستہ بولی پاپا سن لیں گے ماما سن لیں گے۔ ایک میری بات یاد رکھنا میرے بچوں، یہ جو آپ نے موبائلوں پہ یہ رات کو تھوڑی تھوڑی آواز میں باتیں کرنی شروع کی ہیں نا، ایک میری بات یاد رکھنا، جتنے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ استاد کا آدھے گھنٹے کا لیکچر سننا پسند نہیں کرتے تو کہتے ہمیں بوریت ہو رہی ہے، تو اوتھے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ساری رات موبائلوں تے لگے رہندے نے ساری۔ اچھا پھر ایسے ہیں گھر ماں کہہ دینا بیٹا کھانا لیٹ ہے میں نہیں کھانا، تو وہ اگلے کہہ دینا ویٹ، تے ساری رات کانوں موبائل لے کے ہیلو دو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، یہ نوجوانوں کو، وہ تم کسی کا ویٹ کرتے ہو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہارا ویٹ کرنا شروع ہو جائیں۔ اور میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ ان لڑکوں کے چکر میں کبھی مت آنا۔ سبز باغ دکھاتے ہیں میں آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا، میں پی سی میں کمرہ بک کراؤں گا، میں ادھر جاؤں گا، میں ادھر جاؤں گا، اینا نو تے دوجی وارا کرو سالن نہیں لبدا۔ تو ان کی باتوں میں آ کر آپ اپنا فیوچر برباد کرتی ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت برباد کرتی ہیں۔ میرا ان بیٹیوں کو پیغام ہے کہ ناصر مدنی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور میں پاکستان میں پھرتا ہوں، ان بچوں کے سبز باغ میں مت آنا۔ میں نے دیکھا ہے یہ جو لڑکے 2-2 گھنٹے باتیں کر کے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، میں نے انہی کو دیکھا ہے، یہ میرے پاس آتے ہیں کہتے جی وہ جی میرا ویاہ ہے، میں کہ اللہ بھائی تینوں برکت دے، کہندا جی میرا ایک مسئلہ ہے، میں کہ ویاہ تو بعد مسئلہ ہی مسئلے نے، کہندا جی مسئلہ ہے، میں کہ دسو، کہندا جی میرا اپنی بڑھی نہ گلا کرن جی نہیں کردا، میں تو پہلے کرنا سا، کہندا کرنا، میں تیرا پیکج مک گیا ہوں۔ جب آپ پہلے باتیں کریں گے تو پھر بعد میں کوئی نہیں کرے گا۔ تو میں اپنی بیٹیوں کو یہ پی سی میں پیغام دیتا ہوں، ان لڑکوں کے چکر میں مت آنا، یہ تو اپنی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ سکول نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیں، یہ اپنے اندر یہ عزت والا لفظ بٹھا لیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ لوگ مجھ سے سیکھ کے کچھ جائیں۔ آج کتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں بیٹے، میں یہاں پیغام دوں گا آپ کو، یہ سنیں۔ کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ، تے ہون اے جنہیں تسی بیٹھے ایتھے ایک دوجے نوں برداشت کر کے بیٹھے، مگر اگلی زندگی کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ، ہون موٹر سڑ جائے نا، بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے، دوجی وارا بٹن سٹے نا تے چاچی بھی ایک کے لگ پیندی ہے، اے ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے ہی سا لیا جے، چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی، پر جدوں دی تبدیلی آئی نا ہن چاچیاں نہیں بول دیاں، چاچے دے وچ چاچی بولتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو بتاؤں گا آپ نے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، یہ آپ نے کتنی دفعہ ملی نغمہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ ترانہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سنا ہے کلاسوں میں، اور آپ نے تقریبات میں یہ شباب ملی، یہ اسلامی جمعیت طلبہ، یہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں۔ تو آپ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں واٹس ایپ کی موجودگی میں، یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ ترانے صرف پڑھنے کے لیے اور لکھنے کے لیے، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے، جس طرح میں کرنا میرا چان میرا مکھن، کیا ہم یہ باتیں کرنے کے لیے
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। इनमें बच्चों और बेटियों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमने ये तराने सिर्फ पढ़ने के लिए रखे हुए हैं? हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और, चुबाने के और। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि बताएं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये सिर्फ बातों के लिए रखा हुआ है? आज यहाँ से ऐद करके आपने जाना है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हमने चीज़ें तकसीम करके खानी है, केले पे हमने इन्हिसार नहीं करना। मगर इस पे भी स्टेटस आ गया है, स्टेटस आ गया है कि अगर उत्थे तुसीं सड़क ते जा रहे हो ना, मुंडे जा रहे ने मोटरसाइकिल चला रहे ने, अगर इन्हां दे मगर आन के लैंड क्रूजर वजी है ना, इन्हें आखना अंकल डोंट वरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका बेटा हूँ, कोई नहीं, ये चीज़ें बन जाती। तो अगर इन्हां मुंडियां दी मोटरसाइकिल च मगर आन के इन्हां दी होवे 125 ते यामा या रोड प्रिंस वजे ना, ओए तू अन्ना होया है, मैं थप्पड़ मारांगा, मैं तेरी अख फोड़ दांगा। ये जो आपने स्टेटस को सलाम करना शुरू किया है ना, ये तलीम याफ्ता लोगों की निशानी नहीं है। तलीम याफ्ता लोग स्टेटस को सलाम नहीं करते, बल्कि तलीम याफ्ता लोग जो हैं वो मुस्तफ़ा के कलाम और अपने इस्लाम को सलाम करते हैं। आपको इतना बड़ा आपने इस्लाम ने लोगो दिया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमन मोमन का भाई है, तो इसका मतलब है आप इस्लाम को क्यों नहीं सलूट करते कि कोई भी भाई। मैंने सऊदी अरब में देखा, मैं बाहर के मुल्कों में जाता रहता हूँ, तो उधर मैंने देखा है क्या जब कोई एक्सीडेंट होता तो नीचे उतर के सबसे पहले एक दूसरे को चूमते हैं, गले लगाते हैं, फिर सजदा करते हैं। तो साढ़े इत्थे पहलों उतर के जनाब स्टेटस वेंदे ने, अगर पिछे छितर भारा है तो जी जी, जे माड़ा है फड़ लो। ए देख लो, मुंडिया नूं पुछ लो। आप स्टेटस को सलाम मत करें। अगर किसी का लिबास अच्छा नहीं है तो उसके पास कलमा तो अच्छा है ना। अगर किसी के पास जूता अच्छा नहीं है तो वो इंसान तो है ना। तो आप स्टेटस देख के इज्जत करेंगे तो इसमें तो कोई मसला नहीं। ये सुने, मैं बात करने लगा हूँ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने अपने नबी को मॉडल बनाया, नमूना बनाया। जहाँ भी हमने जो डायरेक्शन लेनी मुस्तफ़ा से लेनी, मैं जनाब पीसी में पहुँचा हूँ तो यहाँ से लोकेशन लगाऊँ तो आपको वो कहती है राइट लेफ़्ट राउंड बाउंड, वो बर्दाश्त सिखाती है। एक दफ़ा बोलो फिर कहती है इस तरफ आ जाओ, दूसरी दफ़ा बोलो फिर कहती है इस तरफ आ जाओ, फिर तीसरी दफ़ा बोलो फिर कहती है इस तरफ आ जाओ। यहाँ टीचर को भी एक पैगाम दूंगा और बच्चों को भी। आपको 2-3 दफ़ा कोई रास्ता पूछ ले, बात पूछ ले, तो आप कहने वो तू बोला है, तेरे कान वाज देने। ये मैप से लड़की से सीख लो, 10 बार भी भूल जो रोड पे, वो कहती है फिर वापस आ जाए, फिर राइट हो जाए, फिर लेफ्ट हो जाए। मगर आप कितने लोग हैं जो अदम बर्दाश्त का शिकार हैं कि दूसरी दफ़ा किसी को बात समझाने के लिए कहते हैं वो तेरे कान वाज दे। यही हाल टीचरों का है। बच्चा 2-3 दफ़ा बात पूछ ले, वो तेरा उदो दिमाग कित्थे सी। मैं टीचर से भी अपील करूंगा कि बच्चा आपसे सीखने और पूछने के लिए आया है, 100 दफ़ा भी पूछे तो आपने बताना है। मगर यहाँ तो टीचर भी आकर पूछते हैं आपका पढ़ने का मूड है। बंदा पूछे वो तकाब पहन आए ने, आपको तो पूछना ही नहीं चाहिए पढ़ने का मूड है। भेजा ही उनके माँ बाप ने आपके पास पढ़ने के लिए। बच्चों को कभी मत पूछिए आपका पढ़ने का मूड है, बल्कि टीचर को मूड बनाना पड़ता है। बच्चों को अपनी तरफ इतना मनूस कर लो कि वो इंतजार करें कि फलां टीचर का पीरियड कब आ रहा है। अपने बच्चों से इतना, ये बच्चों अपने असातिज़ा के लिए आप क्लैपिंग करें जरा। और यहाँ मैं एक बात ये भी करना चाहता हूँ, आप जब अपनी स्कूल ये प्राइवेट और सरकारी का ये ख़त्म कर दें लफ्ज़ प्राइवेट स्कूल, तो बल्कि मैं कहता हूँ सलूट के काबिल है कि अपना सरमाया लगाकर पाकिस्तान में
وہ تعلیمی فرنیچر، وہ اسکول، وہ عمارت، وہ لون، وہ جناب جی آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں، مگر ہماری حکومت غریب ہے، ہمارے پاس قرضہ ہے، ہم نے قرضہ دینا ہے غیر ملکوں کا، تو اتنی پرووائڈ نہیں کر سکتی حکومت سہولتیں۔ مگر یہ پرائیویٹ اسکول کے اونر کو آئی سلوٹ کیوں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا سرمایہ پاکستان میں انویسٹ کر کے ہمارے بچوں کو اچھا فرنیچر، اچھا اسکول، اچھی عمارت دی ہے۔ اگر یہی سرمایہ آپ باہر کے ملک لگاتے تو وہاں آپ کو نیشنلٹی ملتی اور آپ کو جناب ڈالر، پاؤنڈ، جناب اعلیٰ کویتی دیناروں میں جی نفع ملتا۔ تو یہاں جو پرائیویٹ اسکول بنا کر اچھی تعلیمی نظام دے رہے ہیں، میں ان اونروں کو آئی سلوٹ یو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم کے ساتھ معیاری فرنیچر، معیاری بلڈنگ دے رہے ہیں۔ یہ جو رواج نکلا نا، یہ پرائیویٹ کالج جو ہوتے ہیں بچوں کو دین نہیں سکھاتے، یہ دیکھیں ادھر بچوں نے تلاوت بھی کی ہے، ادھر بچوں نے اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ یہاں خبر پڑھ کے میری بیٹی سنا رہی تھی، میں سلوٹ کرتا ہوں اس بیٹی کو، یہ لڑکیوں کے سامنے لڑکی کہہ رہی تھی جب بارش ہوتی ہے تو لڑکیوں کو دیکھ کر لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں یہاں یہ بات کرنا پسند کروں گا، اچھا یہ میں اپنی بیٹیوں کو بات سمجھانے لگا ہوں، یہاں میں آیا ہوں سکھانے کے لیے۔ آج زیادہ ڈیورس کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ معاشرہ عدم برداشت کا شکار نہیں ہے، اس میں ایک ریزن ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھانے لگا ہوں، ہمارے یہ بچی کے خبر کی وجہ سے میں ادھر بیٹھا تھا، میں سازدہ سے بات بھی کر رہا تھا، اور میری عادت ہے میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں لے کر جاتا ہوں کہ یہ بات میں نے کرنی ہے، اور میں نے کر دی ہے۔ اس بچی کو سلوٹ ہے کہ یہ پھندا اور چندہ، یہ پھندا نام بڑا عجیب رکھا ہے تو میں یہ ان کی بات سے بات کرنے لگا ہوں۔ آج عدم برداشت کی وجہ سے ڈیورس نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر دی ناصر مدنی نے، ہاں میں دلیل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ عدم برداشت کی وجہ سے ڈیورس نہیں ہو رہی، صرف تھوڑے سے سٹائل کی وجہ سے ڈیورس ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ بچے اور بچیاں اپنی اگلی زندگی میں یہ بات سنبھال کے رکھیں گی، سکول سیکھنے کا نام ہے، سکھانے کا نام ہے، اور آپ ادھر بیٹھی ہیں تو میں اس لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آئندہ زندگی میں آپ کی زندگی میں یہ نہ آئے تاکہ آپ کا گھر بسے۔ ادھر بچی نے بات کی تو میں سمجھانے لگا ہوں، یہ جو عورتیں ہیں نا ہار شنگار کرتی ہیں، خوبصورت بنتی ہیں، ان کو رائٹ ہے، اسلام نے کہا ہے کہ یہ اچھا لباس پہنے، اچھا میک اپ کرے، سب کچھ، مگر کس کے لیے؟ اپنے ہسبینڈ کے لیے، اچار دیواری میں اپنے گھر کے لیے۔ مگر اب ہوتا کیا ہے، ساڈے بندے سونے بن کے تے باہر جاندے نے تے باہروں گندے بندے بن کے گھر آندے نے، تے پھر جدو بندہ گندا مندہ بن کے پسینے نہ شرابور گھر بہو تے اتنے پھر بیگم نے تری نہ کہنا بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم۔ تو اسی طرح یہ لڑکیوں کا حال ہے، یہ لڑکیاں جب کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو خوبصورت بن کے جاتی ہیں، اور جب گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں تو انہوں نے منہ تے 12 بجے ہوں دے۔ تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں یہاں بات کہنے لگا ہوں، میری بیٹیاں غور سے سن لیں، مرد آپ کو گھر میں آ کر دیکھتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا شیمپو بھی مکا، گھیو بھی مکا، آٹا بھی مکا، دال بھی مکی، سیویاں بھی مکیاں، میک اپ بھی مکا، سرخی بھی مکی، نلکی بھی مکی، ہے بھی مکا بھی مکو، آندا ہے لا پھر میں بھی مکا۔ یہ عورت کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، عورت جنت میں سب چیزیں ہیں، جنت کا معنی سکون والی جگہ ہے، مگر آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا دل نہیں لگتا، اللہ نے مرد کا دل لگانے کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، مگر یہ عورت سمجھ نہیں سکی اپنے آپ کو کہ آتے اپنے ہسبینڈ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں بتانی، کیونکہ مرد کے سکون کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ جب صبح جائے تو تب کہنا یہ چیز کی ضرورت ہے، اس کا مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں آتے ہی پریشانی، تیری ماں نے انج کیا، تیری بہن نے انج کیا، وہاں دا پھر میں مر لگا ہی ہے۔ عورت میں اللہ نے برداشت بڑی ڈالی ہے، تو میری بیٹیاں یہ برداشت جو ہے اپنے اندر عملی طور پہ لے کر آئیں۔ گھر میں پریشانی والی خبر کس کو نہیں بتانی۔ اور میں آخر پہ یہ پیغام دوں گا، یہ سن لیں، جتنے میرے بچے بیٹیاں یہ لازمی سنیں، آپ کے لیے میں خصوصی یہی پیغام لے کر آیا ہوں، اور میرا مشن ہوتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں ان بچوں کو بتاتا ہوں، یہ جو پڑھ لکھ کے آپ اپنے ماما پاپا کو بولتے ہیں نا اف یو ڈونٹ مائنڈ ڈونٹ ٹچ می لائف،
تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ یہ سنیں میرے بچے، یہ میرا پیغام آپ نے لازمی آپ کے پاس لے کر جانا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں یہ جب سونا سے سونا بن جاندے نے نا منڈے، میٹرک تو بعد کریم کروم لاؤن لگ پیندے نے تے جناب منہ 3 مہینوں بعد منہ مریکن ہوندا ہے تے دھون پیر فریکن ہوندا ہے۔ میں نے دیکھا پھر اب ماما میں نے اس کے گھر رشتہ نہیں کرنا، اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ میں کہ میچ نہیں کرتا تیرا کلر؟ میں تیرے پیر تے تیری دھون ویکھیے الٹی آندی، یہ خالی اتنا کو فیس بنا کر تو کہنا جی میں نے اس کے گھر رشتہ نہیں کرنا۔ اگر کلر سے عزت ہوتی تو بلال حبشی کو کس نے یاد رکھنا تھا؟ میرے بچوں اپنے لیے بھی آپ کلیپنگ کرو نا، آپ تو بیٹھے ہو۔ یہ بیماری پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں چل پڑی ہے کہ ہم فیس کی عزت کرتے ہیں، اور اللہ دی قسم اٹھانا ہے اے موبائل والوں دا بھلا ہوئے انہاں وچ فلٹر دا آپشن رکھیا ہے، نہیں تے جو اصل تصویر ویکھی ہے پرن منہ کر آ فلٹر لایا نا انہاں منڈے جناب تصویراں لا لا کے جدو فیس بک تے پوندے نے تھلے لائک کمنٹس، اور پھر میں حیران مجھے اتنے لائک ملے، مجھے فیس بک پہ اتنے ملے، مجھے ٹک ٹاک پہ اتنے ملے، مجھے جناب جی بیگو پہ اتنے ملے، مجھے جناب جی لائکی پہ اتنے ملے، مجھے جناب والا یوٹیوب پہ اتنے ملے۔ میں کہا چلیا جنہیں تینوں لائک کیتا سکرول کر کے اگے گزر گیا، جنہیں تینوں ڈس لائک کیتا سکرول کر کے اگے، لائک کرنے والے نوں پتہ نہیں اے کون ہے، جڑا ہویا انہوں نہیں پتہ اے کون ہے جنہیں کیتا ہے۔ اگر تمہارے لائک کا پتہ چلے تو تمہارے گھر میں چلتی ہیں، پتہ چلے آپ کی بہن بھی آپ کو کہتی آئی لائک یو بردر۔ آپ اپنی بہنوں سے تو اچھی لینگویج سے بولتے نہیں ہیں، باہر بولتے آپی جی ایکسکیوز می پلیز، اور گھر پتہ ہے منڈے کیویں بولتے ہیں، روٹی پکی ہے میں نہیں کھانی، ارے جا۔ میرے بچوں جتنی آپ کی موبائل پہ باڈی لینگویج اچھی ہوتی ہے نا، خیرکم خیرکم لأہلی، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے وہ اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرے، اہل و عیال سے اچھی بولی بولے۔ آج کتنے بچے ہیں جو گھر میں بدتمیزی والی باڈی لینگویج سٹائل رکھتے ہیں اور باہر میں جی جی کرتے، جتنا آپ باہر جی جی کرتے اگر گھر میں جی جی کریں آپ ولی اللہ بن جائیں۔ مگر ہمارے گھر میں کیا ہے، گلی ساری سانو ان لائک کر دی، گھر سانو سارا ان لائک کردا ہے تے فیس بک تے سارے لائک کرتے جی مجھے 5000 بندے نے لائک دیا ہے، جی مجھے 10,000 نے لائک دیا ہے۔ یہ چھوڑے دنیا والے لائک، اپنے گھر میں اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آپ کا بھائی بولے آئی لائک یو بردر، آپ کی ماما بولے آئی لائک یو بیٹا، آپ اپنے ماما پاپا کو بولے آئی سلوٹ یو ماما، آئی سلوٹ یو پاپا، تو پھر آپ کا پتہ چلے کہ آپ کی باڈی لینگویج سٹائل کیسا ہے۔ میں نے یہ تھوڑی پیغام دینا ہے اور اجازت چاہنی ہے، ذرا سنیں۔ یہ جو بچے بولتے ہیں ماما پاپا تم کون ہوتے ہو، آؤ میرے بچوں میں آخر پہ پیغام دوں گا کیونکہ سارا انویسٹ آپ کے ماما پاپا نے آپ پہ کیا ہے، یہ آپ پی سی میں ایسے نہیں بیٹھے، آپ کے ماما پاپا کی بدولت بیٹھے ہیں۔ اور میں آخر پہ پیغام دے کے اجازت چاہوں گا اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو، میرے بچوں تم نے تو بول دیا ہے آئی لانو جی دنیا میں ماما پاپا تم کون ہوتے ہو، میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں۔ آؤ میرے بچوں یہ سنیں ذرا دھیان سے، یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں۔ میں پیغام دے کر جاؤں گا، آپ کے ماما پاپا نیٹ پہ سنیں گے اور آپ کے کالج کے اساتذہ، آپ کے اسکول کے اساتذہ ان سب کو جناب جی سلوٹ کریں گے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جس کو بلایا وہ ہمارے بچوں کے دل میں یہ بات بٹا کر گیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں مائیں اور آپ کے لیے ٹفن تیار کرتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، ناشتہ تیار کرتی ہے، تم سکول چلے جاتے ہو، یہ تمہارے
برتن صاف کرتی ہیں، برتن صاف کر کے لنچ تیار کرتی ہیں، لنچ تیار کر کے آپ کو کھانا کھلاتی ہیں، پھر آپ کے کپڑے چینج کرتی ہیں، ٹیوٹر کے پاس بھیجتی ہیں، ٹیوٹر چلے جاتا ہے، پھر آپ کے پاس قاری صاحب شام کو آتے ہیں، اس کے پاس بٹھا کر آپ کو پڑھاتی ہیں، پھر آپ سنا جی سونے کی تیاری کرتے ہیں، آپ کو سلاتی ہیں، پھر جناب جی 10 بجے ماں نے اس طرح ٹیک لگائی ہے، ایک بچہ آیا، ماں نے دروازہ کھولا، پھر 12 بجے کھولا، پھر 1 بجے کھولا ہے، ماں نے چپکے سے تمہیں اشارہ کیا ہے کہ میرے بیٹا بولنا نہیں، سو جاؤ، میرا بابا جاگ نہ جائے، تمہارا بابا اٹھ نہ جائے، ماں ایسے لیٹ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، 10 ملین ہوتے 1 کروڑ میں، یہاں سے حال میں کوئی بیٹی کوئی بیٹا کھڑا ہو کر مجھے بتائے، سٹیج پہ آ کر میرا چیلنج قبول کرے، مجھے بتائے جب ماں سوتی ہے رات کے 2 بجے، پھر صبح 6 بجے اٹھ کے ٹفن تیار کرتی ہے، ایک میرا کوئی ٹیچر کھڑا ہو، ایک طالب علم کھڑا ہو اور پی سی میں مجھے کھڑا ہو کر لاہور میں کہے کہ میری ماما پاپا نے گھر میں کہا ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں نہیں رہنا ہوں، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے، اللہ کے قسم یہ مائیں اپنا سکون تم پہ لگا کر تمہیں افیسر بناتی ہیں، یہ قبر میں جا کر ان کو سکون ملتا ہے۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنے میرے بچے بیٹھے ہیں، میرے بچوں میں کہوں گا بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے یہ فیس بک ماڈل، یہ ٹک ٹاک ماڈل، یہ میسنجر ماڈل، یہ واٹس ایپ ماڈل، میرے بچوں میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا کے جال میں مت آنا، یہ حسن کے جال میں مت آنا، ماما پاپا کو کبھی مت یہ لفظ بولنا کہ تم کون ہوتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے اے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں۔ جب تمہاری اپنا جی دنیا میں لائف اس طرح کی آ جائے کہ تم اپنی ماما پاپا کو لگ کھانا دو تو میرا جی ڈائننگ ٹیبل نا جی دنیا میں میلامائن سیٹ، فرنی سیٹ، واٹر سیٹ، سوپ سیٹ، آپ کے سامنے اچھے اچھے برتن پڑے ہو، اپنی ماما پاپا کو ہاتھ سے پکڑ کر پاس بٹھانا ہے اور بولنا کیا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو۔ جب آپ ماما پاپا کو یہ کہنا لگے ہو تم کون ہوتے ہو میرے جیون ساتھی کا فیصلہ کرنے والے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شعر یاد کرنا، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے تجھ کو، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں۔ یہ ڈیس 2 فٹ کا 1 فٹ یہ 1 فٹ یہ ہے، یہ آخر پہ پیغام سنا کے اجازت چاہتا ہوں، یہ ڈیس 1 فٹ ہے، ادھر 1 فٹ ہے، یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ یتیم کھڑے ہیں، ادھر آپ کے ماما پاپا کھڑے ہیں، ادھر آپ کے ماموں کھڑے ہیں، تایا کھڑے ہیں، چچا، عید والے دن جو یتیم بچے ہیں وہ جناب ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ماما پاپا والے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، سلوٹیں پڑتی ہیں، وٹ پڑتے ہیں، تمہیں غصہ نہیں آتا اے کپڑیاں نو وٹ پہندے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم کھڑے، نظراں جھکیاں اونچا نہیں بول دے، میں نے 3 یتیم خانے بنائے ہیں، میں خود یتیم ہوں، 25 سال سے یتیم ہوں، مجھے پتہ یتیمی کیا ہوتی ہے، 3 یتیم خانے میں لانچ کر چکا ہوں، ادھر یتیم کھڑے ہیں، ماما پاپا نہیں ہیں، اور بانو جی چچا تایا عید والے دن کھڑا ہے پاس، یہ جو بچے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، میں بتانے لگا ماما پاپا کون ہوتے، ادھر والے کہتے ہیں پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے، پاپا کو غصہ نہیں آتا، یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ یتیم کھڑے ہیں، اللہ کی قسمیں کہتے ہیں اگر 500 دیں تو پھر بھی خوش، 300 دے تو پھر بھی خوش، انہوں نے کبھی نہیں کہا
کہا تایا مجھے 400 چاہیے، تایا مجھے 600 چاہیے۔ ان کو پتا ہے ساڈیاں زداں پوریاں کرن والا لاہور دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ یہ جتنی آنکھیں اشکبار ہیں، اموشنل بچے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کسی کی ماں نہیں، کسی کا باپ نہیں ہوتا ہوں، اور میں بچوں کو پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ جتنے میرے بیٹے بیٹھے ہیں، آج کے بعد یہ لفظ مت کہنا کہ پاپا تم کون ہوتے ہو۔ یہ گجرانوالہ میں نے ورکشاپ میں ایک بچے کو بلایا، بیٹا بات سنیں جی مدنی صاحب، میں نے ہاتھ چومے اس کے، آؤ میں تمہیں سکول داخل کراؤں، تیری عمر تو پڑھنے والی، تم ورکشاپ میں کام کر رہے۔ بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی، کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے ہاتھ چومے۔ میں کہا بچے آؤ، تو جنتی ہے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو بچہ جنتی ہوتا ہے، آؤ میرے گلے لگو۔ میں نے چوما اور ہاتھ چومے اس کے، ہاتھوں میں سلوٹیں پڑی تھی، بلیک کلر کے ہاتھ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ورکشاپ کے بچے کے ہاتھ بلیک ہوتے ہیں۔ میں نے گلے سے لگایا اور بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پھر بچہ نہیں بولا، یتیمی بول پئی۔ میں نے کہا بچے تم یہاں کام کیوں کرتے ہو؟ کہتا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے۔ میرے بچوں آج آپ نے جا کر کہنا ہے آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی سلوٹ یو ماما۔ میری بچی اتنا پیار کیوں کر رہے بابا؟ وہ مدنی صاحب آئے تھے ہماری نال ودائی پارٹی میں، وہ کہہ رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے انہی کی یونیورسٹیاں برانڈ کی نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی واچ برانڈ کی نہیں ہوتی۔ یہ اگلا لفظ کہنے لگا میں نے خود بھی دن دیکھا ہے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ذرا توجہ سنیں میرے بچے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتے۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ اپنے چچے کے گھر قربانی والے دن گوشت دینا مرضی سے، میرا چچا بولے گا چچی بول پہ بیٹا رکھ دے میں ونڈے ہوں دواں گی۔ اپنے باپ کے گھر میں مرضی سے پکڑ کر قربانی کا گوشت جس کو مرضی دے، سری جس کو مرضی دے، پائے جس کو مرضی دے، ماں نہیں رکھے گی، باپ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوک پتر جوندی اے۔ ہاتھ جوڑ دیتا اپنے بچوں کے آگے، جب تم نے برانڈ کے سوٹ اپنے لیے لینے ہیں، آج ماما پاپا خود پرانے پہنتے ہیں، تمہیں نمے پہنا کر اس پی سی ہوٹل میں بھیجائے، جب تم اس سے قابل ہو جاؤ دکان سے تم نے بھی اپنے ماما پاپا کے لیے برانڈ کے لینے ہیں۔ کیوں؟ بڑا جملہ کہنے لگا، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوکھو پتر جوندی اے۔ جب کبھی آپ سکول میں ناشتے کے بغیر آ جائیں، میں نے دیکھا ہے ماما ناشتہ، ایک بریگیڈیئر صاحب کا مجھے فون آیا، کہتا مدنی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا۔ میں کہا جی پوچھیں۔ کہتا آپ نے تقریر کی میں نے سنی، میں رو پڑا ہوں۔ میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا وہ جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، مگر اب والی رائٹ کہتی ہے کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہت یاد آتی اے ماں
ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا سنڈے والے دن تھوڑے سے پھول لے کر اپنی ماما پاپا پہ پھول پھینکا کرو، وہ پوچھے بیٹا یہ کیا ہے؟ ماما مولوی آئے پیر آئے ہم پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں، کیوں؟ وہ ہمیں دین بتاتے ہیں، ہم آپ کے اوپر پھول کیوں نہ پھینکے؟ آپ نے مجھے کلمہ سکھایا، آپ نے مجھے مسجد دکھائی، آپ نے مجھے میرے نبی کا کلمہ سکھایا، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ، جب آپ کو یہ نبی شیلڈ ملے، جتنے بچوں بیٹیوں کو یہ شیلڈ ملے، میں کہتا ہوں دنیا میں سنیں آپ کو گولڈ میڈل بھی ملے تو پہلے جا کر اپنی ماما پاپا کے گلے میں ڈالا کرو، وہ پوچھے بیٹا کیوں؟ ماما پاپا یہ آپ کی بدولت مجھے انعام ملا ہے، آپ نہ ٹائم سے اٹھتی، آپ نہ خرچ کرتے تو میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ جتنی تعلیمی قابلیت ہے آپ میں، جتنے آپ کو انعام ملتے، اپنی ماما پاپا کے گلے میں یہ گولڈ میڈل ڈال دیا کرو، یہ شیلڈ جا کر ان کو پیش کرو جو دنیا سے چلے گئے ہو، ان کی قبر پہ جایا کرو اور کہا کرو ماما جس کو آپ ترقی پذیر دیکھنا چاہتے تھے، جس کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، آج وہ تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ بچوں کو بیٹیوں کو اپنے ماں باپ سے ایسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان پاکستان پاکستان، قائد اعظم